میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. میری بات دھیان سے سنو، کہ اپنی اولاد کو عزت دو، تب عزت واپس آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی. ایک صحابی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے. آپ نے کہا اور بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہاں، اور یہ میں نے گفٹ کیا، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اوروں بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں، اوروں کو نہیں دیکھا، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا، چلا جا واپس. تیری اولاد میں نفرت پیدا ہو جائے گی، کسی ایک کو ترجیح دو گے، باقی میں تم زہر ڈال رہے ہو. یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مسائل ہیں. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ آپ کی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دیوار ایک تھی، اور آنا جانا روز کا کام تھا، روز کا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے چارپائی پر، زمین پر، یا کسی موڑے پر، کرسی پر. کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر، بلکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، ممبر کی وجہ کرسی رکھی. تو آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ بھائی فاطمہ کی یہ حال ہے، اب کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے. اور یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے، یہ دروازہ آپ تیزی سے آگے بڑھتے. اور حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، یہاں ادھر بوسہ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے عزت دی اپنی اولاد کو. ہم کبھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی؟ ہماری اولاد کو جرأت نہیں ہوتی کہ اپنے دل کی بات اپنے ہم سے کر سکے. وہ ایک دوسرا ہے کہ ہم ان کو نہ نبی بتاتے نہ قرآن بتاتے. میں بیٹھا تھا اپنے گھر فیصل آباد، تو ایک نوجوان، اس کا باپ کہا جی یہ میرا بچہ نو سمجھاؤ، اور اس کا باپ روئی جا رہا روئی جا رہا روئی جا رہا، اور ایسے پتھر بن کے بیٹھو. میں بڑا حیران ہوا، بے پیو روندا پہ ہے تو انج بیٹھا جی میں مورتی ہوں. تو میں اس کو جانتا بھی نہیں، میرے اوپر اثر ہو رہا ہے. اور جو انہوں پالیا پوسیا ایتھوں تائیں پڑھایا، وہ پتھر بیٹھو ہے. میں کیا شیخ صاحب اس کو پڑھایا کہاں تھا؟ کہا جی امریکن سکول. اس کے بعد کہا جی آسٹریلیا. میں کہ ہوں تسی ہور روو، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں باپ ہوندا کی، انہوں کی پتہ پیو کی ہوندا. باپ کا پتہ تو قرآن بتاتا ہے، باپ کا پتہ میرے نبی کی زندگی بتاتی. انہیں کیا پتہ ماں باپ کیا ہوتا؟ یہ تمہیں رونا ہی پڑے گا. پھر آپ نے والدین کے لیے بتایا. آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، جو کہ ماں باپ تو باپ ہی تو دیکھے ہی نہیں، ماں کو دیکھا 6 برس. کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا. اور ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے ماں کو کہ چونکہ ماں دیکھا نا، باپ تو دیکھا نہیں. تو کہا میری یہ حسرت ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین، اور میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان. نفل نہیں، فرض نماز، فرض نماز. میں کہتا اماں جی لبیک، میں حاضر ہوں. یہ آپ نے اپنی ماں کے لیے تمنا کا اظہار کیا. اور پھر جب آپ حج پہ تشریف لے گئے، ماں کا انتقال ہوا تھا 6 برس کی عمر، آپ جا رہے ہیں 63 برس کی عمر میں، 57 برس کا فاصلہ ہے. 7 دن بعد آنسو نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکلتے. 57 برس گزر چکے ہیں، اور آپ حج کے لیے نکلے مدینہ سے 26 ذوالقعدہ اتوار کے دن. 25 کو نکلے آپ مدینہ سے بروز ہفتہ، اور ٹھہرے ذوالحلیفہ، اور اتوار کو چلے، اور پھر آپ 4 کی رات کو مکہ پہنچے. بیچ میں 1 یا 2 کو آپ ابوا پہنچے، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی تھیں. جب آپ مدینے سے واپس آ رہی تھیں تو 3 افراد تھے، ایک ماں، ایک ایمن، وہ ماں ہیں، انہوں نے دودھ پلایا، اور ایک آپ کی ذات مبارک. اور
ابوا کے پہاڑوں میں آ کر زندگی ہار گئی. میں وہاں گیا، میں نے زیارت کی. میری زندگی سفروں میں گزری، پر ایسے ہی جذبات میرے کہیں نہیں بنے جب میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا چاروں طرف سن 2000 میں کہ واہ میرے رب، جن دی خاطر تو دنیا بنا چھڑی دی مان ہو ایتھے چایا. تو بھی 6 سال دی عمر. ہوئے 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 کیا گزری اس بچے پر جس کے آنسوں پہنچنے کے لیے نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا، نہ دادا. نوکروں سے کہاں تسلی، وہ تو نوکرانی تھی. چلو اللہ 4 دن روک لیتا تو مدینے میں موت آتی، تو ادھر بھی رشتے دار موجود ہیں. 4 دن پہلے نکال دیتا تو مکے پہنچ جاتی، وہاں موت آتی تو وہاں بھی موجود ہے. یہ کیا سٹ بنایا کہ جنگل میں ماں کو موت دی، 25 سال کی عمر. میں ہر دفعہ روتا ہوں جب میں یہ قصہ سناتا ہوں. میں ہزاروں دفعہ 2000 سے سنا رہا ہوں، 17 سال ہو گئے سناتے ہوئے، لیکن میرے آنسو نہیں تھمتے کہ میں وہاں پہنچ جاتا. زندگی یہ روشنی آدمی کو دھوکہ دے دیتی. پھر یہ جیسے کاروباری لوگ ہیں، انہیں پیسے کے سوا سوچتے ہی کچھ نہیں. میں ایسے دیکھ رہا تھا، یا اللہ یہاں ایتھے یہاں تو نے اپنے کیا گزری ہوگی میرے نبی کی ذات. اور کیا گزری بتاتا ہوں. جب وہ چونکہ دفن کرنے کا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا، پتھر اوپر سے پتھر دے دیے. جب نیچے اتری ہے، پہاڑ ہے 60-70 فٹ اونچا پہاڑ ہے. کسی رہبر کے ذریعے میں وہاں پہنچا تھا. اونٹنی کے قریب پہنچے تو آپ نے پھر پیچھے دوڑ لگائی، واپس دوڑے اور پہاڑ پہ چڑھ گئے. پیچھے پیچھے ایمن چڑھی تو انہوں نے جو منظر دیکھا، وہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے. کیا ماں کی قبر کو لپٹ کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اور جب وہ قریب گئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. اللہ ایمن نے کھینچا تو اٹھنے سے انکار کر دیا، کھینچ کے لے گئی. اور مکے تک آنسوں کے سوا کچھ نہیں تھا. 57 برس کے بعد 2 جہان کے سردار اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، جنت کو دیکھنے کے بعد، نبوت کی عالی شان نعمت ملنے کے بعد، 9 بیویوں کے بعد، آپ ماں کی قبر کے پہاڑ کے نیچے آ کے اونٹنی روکی، سارا مجمع ساتھ ہے. اب ماں کی قبر کے سرانے احرام، اپریل گرمی، سننگا، یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، چھوٹے بچے کی طرح. پھر وہ ایسے روئے جیسے 57 سال پہلے کا 6 سال کا بچہ رویا تھا. اور پھر اتنا روئے کہ داڑھی سینہ سارا آنسوں سے تر ہو گیا. اور اتنے جذبات میں آئے کہ آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا. جیسے اس وقت انکار کیا تھا، آپ نے کہا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں. سارا قافلہ آگے ابوا کھلی وادی، وہاں سب جا کے خیمہ زن ہو گئے، لیکن میرے نبی نے چند ساتھیوں کے ساتھ رات وہاں گزاری. یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے رشتوں کی قدریں ہیں. ہم نے آج کل پیسے پر ہی تولنا شروع کیا ہوا ہے، سب کو پیسے پر ہی تولتے ہیں. بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، میڈیوکر ہے. کیا مطلب؟ ڈھیر پیسے تو بڑا بندہ ہو گیا، تھوڑے تو میڈیوکر ہو گیا، بھوک ہے تو چھوٹا ہو گیا، فقیر ہو گیا. بھائیو، بڑا چھوٹے کا معیار اللہ کے ہاں اس سے نہیں ہے. بڑے چھوٹے کا معیار میرے رب کی بارگاہ میں میرے نبی کی غلامی پر ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا، گھروں کو آباد کر کے بتایا. وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی. اور اس کا ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر. یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں. اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی، تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. رشتوں کو
میرے بھائی بہنوں، صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے. جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے. جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں. خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں. بد اخلاقی زندگی، میرے نبی میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء. تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو. یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسناء فی المنبت السوء. بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریجھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی. بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو. آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا. عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا ہے، عزت دو. میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا. عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، الگ کر دیا جاتا تھا اسے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئی. وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف ہو. آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نے، دیکھا تو ادھر. اللہ کی نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسز کا جیاں کا، ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو. دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا. یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی. جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا. حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں. تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا. تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل. آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا. اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی، تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا. تو مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر بھی نہیں ہو سکتا. صبح ہی سفر کرنا، فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں. ان کا پانی آگے تھا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا. اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے. تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے بڑھ گئے، تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اب بتا، پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا. وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھی. تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اب ڈانٹیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں تیری وجہ سے. اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری، زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری. کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. تو مجھے کیا غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر وہ تانے پڑ رہے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گیا، فتیمم صعیدا طیبا، چلو ہم مٹی سے وضو کی اجازت، تیمم کرو. کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ سے مٹی مارو بندہ پاک ہوتا. آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو ایسے، چلو نماز پڑھو بھائی. تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہو ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر آج تیرے گھر کی تو کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئی. تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی. تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں، چلیں. پھر آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو.